آئیے زوردار تالیوں خداوند یسوع مسیح کے عظیم پاک اور بے عیب نام میں آپ سبھی کو سلام۔ خداوند محترم رب ذوالجلال آسمان و زمین کے مالک پروردگار کا شکر ہو جس نے آسمان و زمین کو اپنے کلمے سے وجود دیا۔ جو ناممکنات کا خدا ہے، حل مشکلات ہے، فخر معاونات اور بجائے تخلیق کائنات ہے، کائنات کا رازدار، عظمتوں کا مینار اور آقا نامدار ہے، شاہوں کا شاہ، عرش پائے گا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جو مشکلوں میں مشکل کشائی اور حاجتوں میں حاجت روائی کرتا ہے اور ہر طرح کی بے ترتیبیوں میں مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی کرتا ہے، اسی خدائے ذوالجلال کا شکر ہے۔ زور سے آمین کہہ سکتا ہے؟ تو ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ سکتا ہے؟ This is the style. Hallelujah. To worship living God. میں نہایت مشکور ہوں عالی جناب واجب الاحترام کا عزت پاسٹر انور صاحب کے لیے اور پاسٹر قرب صاحب کے لیے، جاوید صاحب کے لیے، پاسٹر سرور صاحب کے لیے اور ایونجلسٹ ہارون اسلم صاحب کے لیے اور جتنے بھی ان کے ساتھ میڈیا کی ٹیم ہے ان سب کے لیے، مون صاحب کے لیے، صحیح نام کا عبداللہ صاحب کا، موبیل صاحب کے لیے اور کی ساری بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خوبصورت پرستش کی، جتنے بھی چرچ کے ایلڈرز ہیں، منتظمین ہیں، انتظامیہ کے بہن بھائی ہیں، سب کے لیے، اور بالخصوص اپنے ماموں اسلم جی کے لیے بھی، جن کے بڑے فورس پر خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو سنا سکوں۔ آج سنڈے ہے اور جس چرچ میں میں خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، چرچ کا ٹائم تقریباً 9 بجے شروع ہوتا ہے۔ اب مجھے یہاں سے فوراً نکلنا پڑے گا تاکہ میں ٹائم پر وہاں بھی پہنچ سکوں۔ کلیسیا بہت پیار کرتی ہے اور کل سے کہہ رہی قاری صاحب ٹائم سے آ جائیں، بڑا مس کر دیں۔ آپ کو خوشی نہیں ہوگی کلیسیا پاک میں پیار کرے تو چہرے تو لگا ہے کچھ خوش نے، کچھ بہت خوش نہیں۔ ہاللیلویا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو آپ یقین کرو اتنا کچھ جملہ ہمیں تو اٹھ کے ہونا چاہیے، ہمارا خدا اگر نہیں ہوا تو وہ کبھی کہہ کے ویکن تسی ویکنا جائے ساڈا تے ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاں اے ہون کچھ بہتر آواز آئی، ہاللیلویا۔ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی رضائے اقدس یہ ہے کہ ہر انسان ہر بات میں اس کی حمد کرے۔ خداوند دو جہاں خالق کون مکان نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کی حمد کرے، اس کی نغمہ سرائی کرے۔ اس کے علاوہ انسان کا کوئی اور کام نہ تھا۔ میں گرنے کے سبب سے خدا نے کہا کہ تو خون نام خدا کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے 6 دن تو جڑے کرنا کرتے رہے نا وہی بول رہے ہیں، جڑے نہیں کرتے میرے ملے گی آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں بولتے 6 دن تو آگے تو اور گل چیز بنی 6 دن تو اور 7ویں دن تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ پھر لکھا تب میں تیری روٹی اور پانی پر
برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دوں گا. تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی پھانس رہے گی اور میں تیری عمر کو پورا کروں گا. جب آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں جو خدا کے حسن و جمال کا آئینہ اور بنی نوع انسان کے قدموں کے لیے چراغ ہے، تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے. آج کا انسان نا امید، مایوس، دکھی، دلگیر اور ان سب سے کہیں بڑھ کر خود غرض ہے. یاد رکھیے وہ لوگ جو خود غرض اور مطلب پرست ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی خدا کی پورے طور سے پرستش نہیں کر سکتے. ان کے مفاد اور ان کے فائدے جہاں ختم، وہاں ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں بھی ختم. تو آج کا انسان مطلب پرست ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی تم میں خوش ہو تو ہم کے گیت گائے اور اگر مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. ہم جب مصیبت میں پڑتے ہیں یا غم اٹھاتے ہیں ہم دعا پر دعا کرتے ہیں، لیکن جب شادمانی خوشی مسرت کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس خدا کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی کی برکات دی، ساری لطف و عنایات دی اور ہر قدم پہ ہماری رہبری اور رہنمائی کی. یاد رکھیے وہ جو اپنی خوشیوں میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، توجہ طرف جملہ ہے، وہ لوگ جو اپنی خوشیوں میں خدا کو یاد رکھتے ہیں خدا ان کے دکھوں میں ان کا مددگار ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی خوشی اور شادمانی میں خدا کو بھول جاتے ہیں وہ اپنی مصیبتوں میں مصیبت پر مصیبت اٹھاتے ہیں اور وہ ایسے حالات میں دعا کرتے ہیں تو خدا اپنی نظریں پھیر لیتا ہے. وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی خوشی میں، اپنی شادمانی میں، اپنی خوشیوں میں ہمیشہ خدا کو فرسٹ پرائیورٹی، اولین درجہ یا ترجیح دیتے ہیں، خدا ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر طرح کی ناامیدی، مایوسی میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور کھڑا ہوتا، سمندروں کو ٹکڑے کر دیتا ہے، سوروں کو گلزار کر دیتا ہے، شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے اور آدم خیز امواج کو تھما کر بکھرتی ہوئی موجوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے. کن لوگوں کے لیے جو اپنی شادمانی میں خدا کو یاد کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارے یہاں دستور تھوڑا سا چینج ہے. ہم چرچ میں خدا کے ہوتے ہیں، چرچ کی تحریز کے بعد جو دل کرے وہی اچھا ہے. ہاللیلویا. سویٹ سا کہتے ہیں ہاللیلویا. ہارڈ نہیں، پھر سے سویٹ سا ہاللیلویا. دیٹس گڈ سانگ. ہاتھ تھوڑا چکے لوگ کوئی بھی نہ آدھا پڑھتا لیکن چکو ہاللیلویا. دیکھا نہ لیے پلیز ذرا چیک کرے جو نہ لیے بالکل تو صحیح کہا. ہاللیلویا. ہم دراصل عادی ہو گئے پینٹیکوسٹل کہ جو لوگ ہیں جس سمجھیں کہ زیادہ سمجھ آ رہی ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ اپنی زندگی کو خوش ہیں؟ ذرا کہاں خوش ہیں؟ نیچے کیجیے. آپ کتنے خوش رہنا چاہتے ہیں؟ برابر ہی خوش ہو؟ کتنے خوش رہنا چاہتے ہیں اور کتنے جو دوسروں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تھوڑی پیار کرتے تھوڑے ہر گل چاہتا دوسروں کو خوش بھی کرنا. ہاللیلویا. کئی بار سچی گل بہت کوڑی لگتی، کڑوی لگتی ہے. سچی گل کرنا کئی بار اپنے بھی رس جاتے ہیں، دوسرے کی گل نہیں کر رہے ہیں، کئی بار اپنے طریقے رس جاتے ہیں. سچی گل کرو کہ اپنا آپ بھی رس جاتا اپنے گل اور کدی تو مان لیا کر میری، کیونکہ بدن روح کے خلاف ہے، روح اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف. لیکن مبارک ہے وہ جو پورے دل سے لائق طور سے شکر گزاری کرتے ہیں. زبور 100 ہم پڑھتے ہیں. اے اہل
اہل زمین سب خداوند کے حضور ایک باری مارو بابا اہل زمین سب خداوند کے حضور ایک باری مارو تو صحیح خوشی بندہ یہ کرنوے کے اعتبار نہیں کہ نالوں نے نچے روے کو کھل گیا تھے گلاب کا سجرہ سجرہ پھول کھیلتا ہے ہاللیلویہ اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں اور جان رکھو کہ خداوند ہی اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں سو کس طرح سے خداوند کی پرستش کریں زبور کہتے ہیں میں خوش ہویا جد مینوں آکر لگے آؤ یہوہ دے کی ہویا میں خوش ہویا کہانی جدو کوئی اکثر دعوت ملے آؤ خدا دے گھر چلیے ادھے کو دے جی ضروری بڑا کام ہے کر کے آواں گے پادری صاحب تھوڑا ٹائم کے رپورٹ والے دیکھ رہے ہیں ہاللیلویہ میں بولو بولو کسی میں خوش ہویا جدو مینوں بھی بڑا خوش ہویا جدو مینوں آکر لگے کہ کلام سناؤں میں خوش ہویا جب مینوں آکر لگے کہ آؤ یہوہ دے کار چلیے یاد رکھیے زندگی میں وہ لوگ بھی ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا دل اپنی سوچیں اپنے خیال اپنے ارادے اور اپنے تصورات خدا کو سونپ دیے ورنہ انسان کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس حالت میں خوش ہوتا ہے جدو دی ضرورت پوری ہوتی ہے جدو دی خواہش پوری ہوتی ہے جدو دی مرضی پوری ہوتی ہے تو جدو دی من پسندہ کام ہوتا ہے انسان خوش ہوتا ہے کئی باری انسان پریشان ہو جاتا ہے جدو دی تو بار کام ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں سوچا کہ کچھ سی ہو کچھ ہو گیا یہ چیز کدی بھی انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے زندگی سے کیڑے لوگ ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں اور کیوں رہ سکتے ہیں آج جگہ میں تھوڑی دیر لے گالے کر دی زبور کی تصیف اکثر کرنے ہیں ہونکا دا پھل شکر دا ہدیہ یسو ساتھوں چاہتا ہے کہ جیڑا شکر گزاری کردہ ہر ویلے خوش ہونکا دا پھل شکر دا ہدیہ یسو ساتھوں چاہتا ہے کہ جیڑا شکر گزاری کردہ ہر ویلے خوش تو یقین جانو جڑے ہر ویلے خوش رہتے ہیں انہاں دے چہرے دی رونق بھی بنی رہتی ہے بھاویں وہ کوئی نائٹ کریم نہ لاؤ پر انہاں دے چہرے دی رونق فیل رہتی ہے ہاللیلویہ جویں دے بھی ہوں چہرے سونے لگتے ہیں ہاللیلویہ لیکن ہاللیلویہ تو خوشی کی گل کی کسی قسم یاد ہے جڑے خوشی دے نال گاندے نے موٹا دا پھل سارے بولو گے تو یاد رہے گا اگلی حدیث تے آیا تے میں پوچھ لواں گا تے پادری صاحب نے پوچھے کی کرنا موٹا دا پھل یسوع ساتھوں چاہتا ہے کہ جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش تے شکر گزاری ہر ویلے کون کرے گا جڑا ایک گل نو جان چکے ہے کہ میرا خدا جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے وہ دے سارے فیصلے راستی دے فیصلے ہیں لیکن انسان نو کئی باری خدا دے کوئی فیصلے درست ٹھیک نہیں لگے انہوں لگ رہا ہے اے خدا نے میرے نال زیادتی کر دیتی کئی لوگ شکوے شکایات کرتے کرو نظر ہوں گے کہ سالہ سال دو اسی مشکل مصیبت تنگ دستی غربت اسیری دا شکارہ لیکن ساڑیاں دعاواں دا جواب سانو نہیں ملیا یاد رکھو جیڑے لوگ خدا دے پاک روح دے نال معمور ہوں گے وہ کبھی تانوں دوسرے دے نال شکوے شکایات کرتے نظر نہیں ہوں گے انہوں دا ہر شکوہ انہوں دی ہر شکایت بار گاہے الہی یعنی زندہ خدا دی حضوری چے پیش کی جائے انہوں دا ہر شکوہ خدا دے نال انہوں دی ہر شکایت خدا دے نال انہوں دی ہر دعا التجا مناجات دے فریاد
خدا دے نال وہ کدی بھی اپنے سینئرز جڑے نے انہاں نال بھی شکوے شکایت کر دے نظر نہیں آندے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام جو کچھ میں نے کیا انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کیا، اور جس خدا کے لیے میں نے کیا وہ میری مصیبتوں کو بھی جانتا ہے، میری مشکلوں کو بھی جانتا ہے، میری نیتوں کو بھی جانتا ہے، میرے حال میری چال میرے خیال کو بھی جانتا ہے، وہ میرے ارادوں کو میرے جذبات کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کے مطابق ہر چیز کے موافق ہر کام کا بدلہ دینے کی پوری طاقت قدرت اس کے پاس ہے۔ اس لیے ایسے لوگ مشکل مصیبت میں بھی آپ کو شادمان نظر آئے۔ دنوں میں لوگ کرونا وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں، شکر ہے تسی نہیں ڈرے، ڈرے ہوتے تو تسی گھر میں جی تو ہونا سی، لمے پہ ہونا ہے، بیمار نہیں پاوے تندرست نہیں تھے، میری طرح اتنے گئے تھے ہاتھ ملاؤنا ہی پہ جانا، جو ہاتھ نہ ملایا تو بے شک زندگی جی نہیں گل ہوتی ہے نا، یہ ایک دل ہاتھ کو کرے تے میرے کو بھائی نہیں میرے والے نہ کرے تے میں تے آوے نہ، میری گل تو سمجھے جی ذرا توجہ نہ، ہاللویا ہاللویا۔ میں کوشش کر رہا دیسی سادہ کے سمجھاؤں والی، ہاللویا 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 ہاللویا۔ اور پاسٹر میں انگریز ہی ہوں، دس کے تو میں انگریز ہے، ہاللویا ہاللویا۔ ساڈے تے اتنے نیگرو آ جائے نا حبشی، انہوں نے ساڈے کول گورا آیا ہے، تے گورا آگے نے اصل چلو جدا رنگ سفید ہوئے وائٹ ہوئے چٹا ہوئے وہ گورا ہوتا ہے، تے جنہوں انگریزی آنی ہوئے وہ امریکہ دے ہوئے انگریزی ہوتا ہے، کیونکہ وہ انگریزی ہوتی ہے۔ گل بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی ہر گل سے انگریز سمجھے جڑا امریکہ کو آ ہے، انگریز کا صحیح مطلب ہے جو انگریزی یعنی انگلش بول چال سکتا کو انگریز آتے ہیں۔ ایک بار بولو ہاللویا ہاللویا۔ تے زندگی تے کیڑے لوگ خوش رہ سکتے ہیں، آج اسی اس پوائنٹ پہ گل کر لگے۔ زبور 94 دے وچ لکھا ہے، جب کبھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ زبور 94 زبور ہاللویا۔ حوالہ نکال لیا سامنے، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے، تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ جب کبھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ بزرگ پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، خط اس کا 4واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میری بہنوں بھائیوں، کلام خدا میں پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ سو جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں گے یا نیا عہد نامہ پڑھیں گے تو آپ کو ہر بات میں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں ہر بات میں خوش رہنا ہے، کسی بات کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہے، دکھ
सकते हैं, लेकिन दुनियावी या दुनियावी खुशी सिर्फ पल भर की या वक्ती होती है, जो आपको शादमान नहीं कर सकती। लेकिन जो शादमानी आसमान से हमारे बातन में डाली जाती है, वो मुश्किल में भी हमें शाद कर सकती है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है वो मेरे मातम को शादमानी में बदल देता है। जब कभी मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मैं सोचता हूँ हालात बुरे हैं, मैं सोचता हूँ मुल्क में वबा है, मैं सोचता हूँ मुल्क में काल और कहर है, मैं सोचता हूँ हालात बुरे हैं, लेकिन अगर मैं शुक्रगुजार हूँ और हर बात में खुश रहने की आदत को मैंने अपना लिया है, तो हालात जैसे भी हो आपको लोगों के सामने ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसों की लिस्ट में नहीं, बल्कि हमेशा ऐसों की लिस्ट में रहेंगे। मैंने देखा इन दिनों में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग राशन लाइन में खड़े हुए थे। ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि आइंदों के लोगों को जरूरत है, लेकिन फिर से जो तरफ जुमला है दोहराना चाहता हूँ, जो लोग ज़माने माज़ी में पूरे दिल से खुदा की ज़ात पर मुतमिन और खुश रहे, खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने महबूब को तो हालेलुया। लेकिन वो जो प्रेमी शिकवा करते हैं, पर सब मेरे लिए काफी ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। मैं कहा क्यों? आंदा जी 4 जगह तो राशन मिल गया कि 5वीं लिस्ट ना कर लिखा गया। 4 जगह ते ना लिखा गया है, ते 5वीं लिस्ट फिर ना चला गया है। ते पारी साहब दसो मैं घर ही रहे कि राशन पानी आ रहा, सौन से नहीं रहते। बस घंटे को बाद एक और दोस्त का फोन आया, मैं आंदा जी मैं कहा जी की हाल है? आंदा जी खुदा का बहुत शुक्र, सब बेहतरीन है, तुम यकीन कर लो। मेरा बड़ा दिल कर रहा, मैं यार बंदे मिला 2 दिन तो बाद जब मैं घर गया तो पता चलिया पिछले 1 दिन तो यानी कल का दिन सुबह शाम रात 24 घंटे गुजर गए हैं, इन्ना एक रोटी का नवाजा भी पता चलिया। मैं वेखिया सूरत के हाल तो वो बंदा फिर भी एक ही गल कह रहा है, खुदावंद का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक। इतने उच्ची सारी कहने वाला कुछ भी नहीं है ते कहना सब कुछ है। एक ईमान है ते एक ईमान हमेशा तुम शादमान रख सकता है। हालेलुया। जब कभी मेरे दिल में फिक्रों की मेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। बुजुर्ग हबक्कूक पुराने अहदनामा में लिखते हैं 3रा बाब उसकी 17वीं आयत, अगर इंजीर का दरख्त न फूले और ताग में फल न लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार न हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहे और कबीलों में मवेशी न हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बस खुदा से खुश वक्त रहूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवनाई है, वो मेरे पाँव हिरनियों से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाता है। तो जरूर नबीस फरमाता, जब कभी मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तेरी तसल्ली मेरी जान को
بائبل مقدس میں یہاں تک لکھا ہے کہ تلوے سے چاندی تک آپ کے بدن پر پھوڑے پھپھولے نکل آئے اور آپ ٹھیکرے سے اپنے بدن کو کھجاتے راکھ پر بیٹھ کر خاک سر میں ڈال لی. اور ایک مفسر لکھتا ہے کہ آپ کے بدن میں پیپ پڑ گئی اور اس میں کیڑا پڑ گیا, اور جب کوئی کیڑا نیچے گرتا تو بزرگ ایوب اٹھاتے اور اسے دوبارہ اپنے زخم پر رکھتے اور کہتے کہ اے کیڑے تو مجھے نہیں کھا سکتا تھا, تو میرے بدن کو چھو بھی نہیں سکتا تھا. اگر رضائے الہی ایسی نہ ہو اور ہم ایماندار ایسے ہیں, اگر مشکلات آئے تو شیطان کو چلا دیتے ہیں, اگر مصیبت آئے تو کہتے ہیں شیطان کی طرف سے آ گئی ہے, اس کی طرف سے آ گئی ہے. ارے شیطان آپ کے سر کا بال بن کر نہیں کر سکتا جب خدا کی بال آپ کے چوگرد نہیں ہو. ہاللویا. تو اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں ہر حال میں بولیے. آخری بات کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. کلام خدا میں لکھا 70 شاگرد مختلف گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں انجیل کو لے کر گئے, خوشخبری کا پیغام لے کر, اور بڑے خوش تھے. واپس آئے اور آ کے مسیح کو رپورٹ کیا, خداوند تیرے نام سے بد روحیں بھی ہمارے, تیرے نام سے, سارے بولئے تیرے نام سے بد روحیں بھی ہمارے. لوگ کہتے ہیں اسی بدروح سپیشلسٹ میں معاف کرنا, کوئی خادم میں ہے بدروح سپیشلسٹ ہے, اسی تے صرف سانو خدا نے بدروحاں کڈن دا اختیار دیتا. اچھا, خدا نے تو بدروحاں کڈن دا اختیار دیتا تے کلام دی سچائی سنان دا اختیار نہیں دیتا. بدروحاں بڑے خوش ہوندے نے. یہ 70 شاگرد سی مسیح خداوند دے بڑے خوش, لفظ لکھا ہے نہایت خوش, خوش ہو کے واپس آئے. آگے کہنے لگے تیرے نام تو بدروحاں ساڈے تابع. مسیح خداوند نے کہا کہ میں شیطان نوں بجلی دی طرح آسمان تو ڈگدے ہی گرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بھی اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروحیں تمہارے تابع ہیں. اگر خوش ہونا ہے تو اس بات سے کہ تمہارے نام آسمان پر بھرنے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ارے آپ کو یہ چیز خوش رکھ سکتی ہے, مشکل مصیبت تنگ دستی جیسی بھی ہو, آپ کہہ سکتے ہیں اب کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ بھوک, نہ کار, نہ تیر, نہ خطرہ, نہ تلوار, نہ بلندی, نہ پستی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی چیزیں, نہ ہی استقبال کی چیزیں, کیونکہ میرا خدا ان تمام حالتوں میں ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. کیونکہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. کیونکہ وہ جو اب آئینہ میں دھندلا سا نظر آتا ہے, اس کو ایک روز روبرو دیکھوں گا. میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا اور زندگی کا وہ تاج جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے اس سے پانے کو ہوں. تو جب آپ یہ کنفرم ہو جائیں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے, اب ہر مشکل کا, ہر مصیبت کا, ہر تنگ دستی کا, ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں. ہاللویا. آپ میں سے کتنے کنفرم ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا؟ کچھ لوگ ہیں, مبارک ہو آپ کو جن کے لکھے ہوئے. پھر سے پوچھ کر شاید پوری سمجھ نہ آئی, کتنے ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں؟ آج سب میرا کاؤنٹ کر لیا. آپ چکو ہو چکے ہیں جنہوں نے کتاب حیات چلانے. پاری صاحب نے رجسٹرڈ کی گاڑی نہیں کی تھی. کتاب حیات نہ آئے ہاتھ کھڑے کرنا. کتاب ویکھو میں پاری صاحب کی جڑی ممبرشپ رجسٹرڈ ہوتی گل نہیں کر رہا, کیونکہ بہت سارے چرچاں نے نا ممبرشپ رجسٹرڈ بنائے ہیں, کارڈ بنائے ہیں, تو نہیں میں گل کر رہا. کیا تھوڑے نام کتاب حیات سے ہے؟ ایک بار پھر ہاتھ لو جی, 10 کو لوگ گئے تر مبارک ہو, 15 ہو گئے, مبارک ہو گئے. حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا تھا,
وقت آیا کہ بنی اسرائیل نے بغاوت، سرکشی، حکم دوری اور نافرمانی کی، خدا کا غضب بھڑکا اور خدا نے پہلے موسیٰ سے کلام کیا۔ یاد رکھیے، اس لیے ہمیشہ خدا رہنماؤں کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا ذرا۔ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ میں بنی اسرائیل کو مٹا ڈالوں گا، فنا کر دوں گا۔ تو موسیٰ نبی نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گھٹنوں کو جھکایا اور کہا اے خداوند، ان کے گناہ نہیں تو میرا نام اس کتاب سے کاٹ دے جو تم نے آسمان پر لکھی۔ موسیٰ نبی کو پتا تھا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے، اسے پتا تھا لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو سے سارے اتریو کہ روٹی پکا رہے ہو، کچھ میں نوے روٹی جا کے پکاؤ گی، میں نے پوچھا بزرگ موسیٰ کو علم تھا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے؟ 100%۔ اور کئی بار یہ لفظ پڑھو نا گرامیٹیکلی طور پہ گریمر بھی اعتبار نہ کہہ رہا تھا جو خدا موسیٰ نبی کڑی کرا رہا ہے۔ کڑی سمجھتے ہو؟ جتنے ہمارا ہوا ہے نا اتنے کڑیاں بھی چال چلی جاتی ہے۔ شکوہ بھی ان سے کرتے ہیں، شکایت جن سے ہوتی ہے، خفا بھی ان سے ہوتے ہیں، محبت جن سے ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر تو راضی کے بڑے خوش ہیں۔ شکوہ بھی ان سے کرتے ہیں، شکایت جن سے ہوتی ہے، ارے خفا بھی ان سے ہوتے ہیں، محبت جن سے۔ جتنے گوڑی محبت ہوئے ہوتے غصے ملے بھی ہونے گوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہاللیلویہ۔ ہم میرے کہہ رہے 100% گا ٹھیک ہے، ہاللیلویہ۔ سو موسیٰ نبی نے کہا خدا یا ان کے گناہ یا میرے نام کی کتاب دے وچوں کٹ دے۔ خدا نے کہا موسیٰ کہ یہ گلا کر رہا ہے، تیرا نام نہیں کٹ سکتا، انہاں دے گناہ معاف کر سکتا۔ موسیٰ نے پتا سی کہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ آخری کی مثال دے کے ختم کرنے لگے، کنہاں دے بچے سکول جاتے جاتے ہیں؟ آج کل کبھی جاتے 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 سی یہ اگے بھی تب تمہارے جان گئے۔ آمین، بولو آمین۔ آپ چھوٹے بھائی سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے جا جائیں۔ سکول جاتے ہو؟ کیڑی کلاس پڑھ دے ہو؟ میرا کہ ماما پاپا کوئی ہے؟ بھائی جی ایک بچے کو تھی سکول داخل کراؤ گئے، انہوں نے رجسٹر سے نام لکھا ہونا ہے، لکھا ہونا ہے بالکل۔ یہ بچہ روز سکول جاتا ہے، ارے وہ ایک کی گل ہے کہ کلیسیا ہے شاہ سمجھدار حاضر دماغ، بولو ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ برکت دے گئی۔ ایک سکول جاتا سی میں سوال نہیں بدلتی پہنی ہے، یہ کہتا سی کدی انہیں چھٹی کیتی ہوئے کسی بچے نے یا ٹیچر نے کو بھیجا ہوئے کہ تہاڈا بچہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ ایک بار اٹھ جا کے کہو شکریہ تسی بھی سر کریں۔ کسی بچے کو جدوں دا داخلہ کروانے ہیں، بچے دا سکول دے وچ نام جدوں درج ہو جاتا ہے تو اس کو بعد وہ اپنی کلاس روم دسی جاتی کہ پتر تیرا اے کلاس روم ہے، اور جدوں کلاس روم سے جاتا ہے تو ٹیچر ہوئے لیڈیز یا جینٹس، مرد یا خاتون دونوں کوئی بھی ہوئے تو کی بولتے ہیں؟ حاضری بولتے ہیں، بولتے ہیں یس یس ہی کری دو، بولتے ہیں ویری گڈ، بولتے ہیں آگے سے بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ یس سر، پریزنٹ۔ اب وہ ہر سکول کا دیسی انگریزی فرق ہے، بولتے ہیں جڑا بچہ 2-4 دن سکول سے نہ جاتے، آج کل تو فون کا نمبر کا ڈلیا نہیں تو ایس ایم ایس کر دیتے آپ کا بچہ ایبسنٹ ہے۔ کئی بچے کے سکول جڑے اچھے سکولوں سے جاتے ہیں وہ فوراً تو میسج کر دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ اٹینڈنس سے ایبسنٹ ہے، حاضر نہیں ہے۔ کی خیال ہے وہ بچہ جب 2-4 دن نہیں جاتا میسج آتا ہے، 2-10 دن نہیں جاتا نوٹس آتا ہے کہ ایسے تھوڑے بچے کو خارج کر دیں گے، یہ تھوڑا نہ کٹ دیں گے، وہ بچہ پھر بھی نہیں جاتا
تو دسو کا نام لکھا رہے گا؟ وہ کچی پکی پاس کر جائے گا؟ اس سکول کے کوئی روز ہی جا کے پڑھے کہ پاس ہو جائے گا؟ روز سکول کے کوئی جا کے پڑھے آخر میں پاس ہو جاؤں گا؟ انہوں امتحان کے بچوں رجسٹر کے جڑے مطابق حاضری بھی دینی پڑے گی، ایک کدی حاضری معاف ہو جاتی ہے، لیکن کئی سکولوں کے حاضری کے بھی نمبر دیتے جاتے ہیں، اٹینڈنس دے نمبر. تو چیئرمین صاحب حاضری کے بھی دیکھو وہ جو ہے سب دی ہاتھ چکے بھی بہت ہے، اٹینڈنس دے نمبر بھی ملتے ہیں. بچہ اگر پوری حاضری دے گیا ہے تو انہوں پھر اگلی کلاس سے پرموٹ کر دیتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس قابل ایسی ریزرو کیتا کہ چلا گیا. ساڑھی کیا خیال ہے اگر اسی توبہ کر لئیے ساڑھے نام پرے دی کتاب چ لکھے گئے تو سانو ہر روز دے حضور حاضر ہونے لوڑ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ جڑے بچے نے انہوں نے کہی ہیں کہ ماں باپ نے ٹیوشن رکھی ہوئی ہے، وہ سکول بھی جاتے ہیں ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، کیوں کہ صاحب وہ ٹیوشن بھی کرتے ہیں، کیوں بلا بچہ اچھے نمبر لگے پاس آئے تو بھلے پہ جب مٹھونا دے بابا ہوئے جی میں ساڑھے نانا جی بابا کرتے رہتے ہیں. سارے بچے نیک راہ پہ لگے رہے، کلام چ لگے رہے، خدا کی عزت دیتی ہے، خدمت ہے. ویسے بھی کونسلر صاحب نے تو بڑے بھی عزت باتی ہے. میں تو اٹھے بارے نہیں پتا شاید کچھ باتی بات ہو جائے، لیکن کہتا میرا مطلب ہے کہ جب بچے کچھ کرتے ہیں تو ماں باپ کا سینہ خوشی کے نال کس طرح خوشی کے نال چھوڑا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو اس کی ضرورت کی ہے، ضرورت کی ہے اپنی جے توبہ نے کیتی کہ توبہ کرو تے آپ کا نام رجسٹرڈ کروا دو. جے رجسٹرڈ ہو گیا تو ہر روز حاضری بھی لواؤ. جے ہر روز حاضری لگتی تو یہ ہوں یاد رکھو کہ تمہیں امتحان دینا ہی پینا ہے. امتحان دین تو بغیر کبھی سکسیس نہیں مل سکتی، امتحان دین تو بعد کبھی خوشی نہیں مل سکتی، امتحان دین تو بغیر کبھی مبارکباد نہیں ملتی. امتحان ہوئے گا کسی کامیاب ہو گے تو پھر مٹھائیاں دے ڈبے بھی ہو گئے تو ہر کوئی تنو آگے گا مبارک ہوئے جی، مبارک ہوئے جی. اسی سکا درجے دی آکے بیٹھی آکی نہ لی گیا نہ حاضری دیتی روز. ایک وہ حاضری نہیں جڑی آؤ رہی لوگ دے وہ حاضری نہیں. حاضر کا مطلب ہے خدا دے حضور آکے کہنا خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے. کہ آپ کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جے امتحان جو لگنا ہی لگنا ہے، جے اس امتحان دے وچ تسی حاضری پوری، محنت پوری، پریکٹس پوری. میں تو اپنا ندیم صاحب بھی کمرے کے ہاتھ سے بیٹھے ہیں. اچھا جڑے بچے نے 10ویں کو اتنے کتے پیپر دیتے ہیں میں کری ہاتھ لگایا ایجی کر کے 10ویں کے پیپر دیتے ہیں تسی پاس ہو گئے ہو گیا جڑے 11ویں 12ویں کری تسی پاس ہو گئے. میں اتنے سارے بھی کیا اچھا بچہ دیکھو توجہ کرنا ذرا. بچہ جب کمرہ امتحان سے بننا ہے نا تو جنہیں سارا سال اچھی محنت کیتی ہوئے گی نا وہ کمرہ امتحان دے وچ بیٹھا بور نہیں ہوتا، وہ ٹینشن چ نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اگلے انگل مار کے نہیں آتا تصویر کی کہ انہوں کدی بھی اتلا نگران آ کے نہیں کہتا کون سے بھی رکھ انہوں پتا ہے اپنے کام کر رہا اور دل سے خوشی محسوس کر رہا. وہ جڑے میں سوال یاد کی وہ تو سارے ہی آ گئے اور وہ امتحان سے بیٹھا بھی خوش. جب کوئی سارا سال خدا دے نال چلو پورے دل دے نال کے نیچے چکو کہ جن مصیبت مشکل آزمائش امتحان رہنا ہے کہ کسی ادو بھی خوش کرو. بولو ایک باری آمین. یار مشکلات آئی رہی نے مینو پتا جب میں جانا ہے میرا نام لینا ہے خدا دے برلے نے یسو نے ساڈا استقبال کیا. بند کریے صرف پہلی دعا. ہاللیلویا. ہر وقت خوش رہو بلا نالا دعا. آئیے شکر گزاری کریں، دعا کریں، خادر مطلق سے بات کریں. ہاللیلویا. وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے. سازمان ہونا کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے. اس
اس لیے شکر گزاری کیجیے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں, میں تیرے دکھوں کو جانتا ہوں. آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے, تھوڑی دیر کے لیے دعا کیجیے. This is a very special and precious time. Let us pray together. Hallelujah. ان عملوں کو روشن کرو بابا. اے خدا ہم جانتے ہیں ملک میں وبا اور کال ہے, لیکن تو ہمارے ساتھ ہے. تیری شادمانی ہمیں شاد کرتی ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے خوشی کرتا ہے, خوشی سے نغمہ سرائی کرتا ہے, اور تیرے خوشی کرنے سے بندر ٹوٹتے ہیں, جوئے ٹوٹتے ہیں, نا امیدی اور مایوسی کی قوتوں کا قلعہ تباہ ہو جاتا ہے. آئیے دعا کیجئے, اگر آپ کو کرنا آتی ہے تو ہونٹوں کو کھولیے, دعا کیجئے. Don't look at others. Let us pray. Hallelujah. Oh, Ramana Sundharu Guru. آپ کی آواز سے کم شرم یہ در و دیوار گھونج جائے, اتنی اونچی اور بلند آواز سے دعا کیجئے. Hallelujah. اونچی آواز میں دعا کیجئے. Hallelujah. Hallelujah. دعا میں ہاتھ اٹھانے کی گھڑی ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کی گھڑی ہے. ابن خدا کو دل میں, ابن آئے ہم یہ آخری چاہیں گے اس کی چترانیاں اپنی حاجی رسان کلام کو دیں گے, اس کے حضور گزرانے کے تاکہ ہم اپنی گھر میں مالی طور پر اس کی خوشیوں کو رسید کر سکیں. آمین.
गाएंगे जो हमने दिल से खुशी के साथ उसकी हजूरी में गुजराना है। तो मैं चाहूँगा बेटा नदीम रहमान जो है वो हादिये के लिए दुआ करेंगे। क्रूस में बाप किस तरह चाली खुदा का शुक्र अदा करते हैं बेटा इसके इस खूबसूरत सबक के दिन के लिए खुदा जो आपने हम सब की जिंदगी में बख्शा बेटा ताकि हम आपके घर में आकर आपके नाम को इज्जत और जलाल से आपका शुक्र अदा करते हैं बे खुदा। हमने बर्दाश्त की आपका शुक्र अदा करते हैं, आपके खूबसूरत जिंदगी में शकान मदद को सुना आपके बंदा के सिले से आपका शुक्र अदा करते हैं बे खुदा। और हम मांगते हैं जिन लोगों ने आपके रसूल में हदिया नजराना पेश किया है बे खुदा, जिन्होंने अपनी कमाई से से कुछ हिस्सा आपको दिया है बे खुदा, उनको और ज्यादा बरकत अता कीजिएगा बे खुदा, ताकि इसी तरह आपके रसूल में हदिया नजराने पेश करते रहें, शुक्रगुजारी करते रहें और आपके नाम को चढ़ा देते चले। इस वक्त शुमाली के पवित्र और जाज नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं इसमें तो अहमद नारा चार्जिंग कितनी पुराएगी कि तो ठीक सी तो बाकी ये डाउन होता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि आज हमारे दरमियान खुदा के खूबसूरत दिन था, खुदा के मंसूब, खुदा के पैगंबर पास्टर बाबर आज़ाद साहब हमारे साथ थे और बड़े उत्तम तरीका के साथ खुदा की बातों को बताया। तो मैं चाहूँगा उनके लिए जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली। शुक्रगुजारी है। तो मेरे अजीजों आज दिल खुश हुआ कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो टाइम से पहुंचे थे चर्च में। मेरा ख्याल है कि एकदम फिर आज मैं कहता हूँ कि 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी इबादत होती है, तो काइंडली टाइम से आया करें तो फिर आप बरकत पाएंगे। जैसे आज का कलाम हमने सीखा है कि फिक्रों की कसरत